السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے بہت ہی معزز بزرگوں اور بہت ہی پیارے نوجوان ساتھیوں اور بہت ہی زیادہ عزیز ہماری جماعت ملت اور قوم کے نونہالوں، ہماری حقیقی قوتوں کا اصلی سرچشمہ، ہماری باعزت، باہمت، باحشمت ماں اور بہنوں، آج اپنی صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے ذمہ داران کے ساتھ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے بعض ذمہ داران کے ساتھ اور نظام آباد کی ضلعی اور اس کی شہری اور اس کی مقامی جمعیتوں کے ذمہ داران کے ہمراہ آپ تمام حضرات سے اس عظیم الشان قافلے میں شامل ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے. یہ عام تعارف کی مجلس نہیں ہے. سلف کی یادگار جب وہ دن بھر میں کئی مرتبہ ملنے والے اپنے بزرگوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں اور سب سے بڑے رشتہ دار اپنے ایمان والے لوگوں سے، مومن بھائیوں سے ملتے تھے تو یا تو چلتے چلتے مل گئے ہوں یا ڈھونڈ کر کے ملتے تھے اور کیا کہتے تعالوا نؤمن قلیلا. تعارف ان کا کیا تھا کہ روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد ان سے زیادہ افضل پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. ایمان کا کیا پوچھنا،
اللہ جل شانہ نے ان کو ایمان کی گواہی دی تھی، اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا تھا، اور دنیا اور آخرت کی آخری رضامندی تھی اس کا بھی اظہار فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کی خاطر اٹھے، اسی کی خاطر جیے، اسی کی خاطر انہوں نے اپنی جان آخری کے سپرد کر دی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے علاوہ جو سب سے بڑی سرٹیفکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تو حقیقت میں دنیا میں مرد پیدا ہوئے تھے، انہوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھا تھا، الستو بربکم، اس وقت یا بعد میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان تمام عہد و پیمان کو انہوں نے پورا کیا اور سچے ثابت ہوئے۔ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه، اسی عہد و پیمان کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر، اور جو بچے ہیں صحابہ کرام میں سے جو بچے ہوئے تھے ان کی طرف خطاب ہے، اور العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ صحابہ جو سامنے مخاطب ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اپنے آپ کو سلفی کہلانے والے اور کتاب و سنت کے جو متوالے ہیں، وہ بھی ان کا بھی آخری سانس تک یہی انتظار ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہوئے کو پورا کر کے اس دنیا سے جائیں۔ تو ان کا کیا وطیرہ تھا؟ کہتے تھے تعالوا نؤمن قلیلا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے مومن بن جائیں۔ پہلے سے مومن نہیں تھے، کیا وہ ایمان کی گواہی تو قرآن دے رہا تھا۔ تو ان کا ملنا جو تھا اسی طرح سے جب ملتے تھے تو قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا۔ ان سے اچھی نمازیں نہیں، بار بار آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 10 بڑے بڑے صحابہ کرام میں ایک صحابی کہے کہ آؤ ہم تم کو کیا ایسی نماز پڑھ کر کے نہ دکھاؤں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بالکل قریب ترین ہے، ہو بہو وہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس وقت خاک رابع عالم ہے۔ ہم اس وقت ہم کو نماز میں کوئی بڑی خیر خواہی کے ساتھ آگے کہے کہ مولانا نماز ذرا بتا دیں، یا نماز کیسے ہوتی ہے ذرا پڑھ کے بتا دیں۔ آپ عالم ہیں تو 5 لوگ تو پہلے اٹھ کے چلے جائیں، کہیں کہ ہم کو 25 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، کتاب و سنت کا متوالا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق نماز میں نے کتنے زمانے سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ صحابہ جو سب سے زیادہ حریص تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو ہم کو اسی رشتے نے یہاں پر اکٹھا کیا ہے۔ دنیا کا نہ کوئی مال ہے، نہ منال ہے، نہ کسی طرح کے کوئی داد و دہیش ہے۔ میں نے ایسی مناسبت سے خطبۃ الحاجہ، اس سے پہلے خطیب حضرات نے اس خطبے کو پڑھا ہوگا، مسلمانوں کی ضرورت کا خطبہ۔ جب کوئی ضرورت پڑے تو پہلے یہ تقریر ہو، اس کے بعد کوئی پنچایت ہو، اس کے بعد کوئی مشورہ ہو، اس کے بعد کوئی میٹنگ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی تو پہلے یہ تقریر فرما لیتے تھے، اور یہ اہل حدیث حضرات کی قربانیوں میں سے ہے۔ بار بار اہل حدیث کا ذکر آیا کہ یہ خطبۃ الحاجہ پہلے ایک خاص لیبل کے ساتھ جانا جاتا تھا کہ اسی کو پڑھتے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ آپ نے اتنا پڑھا، اتنا اس پر انتظام کیا، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ اب ماشاءاللہ جو اس سنت کو نہیں جانتے تھے، آج وہ بھی اسی خطبے کو پہلے نکاح میں لیا، اس کے بعد عام خطبوں میں اسی کا۔ یہ آپ کی کوششوں کا اثر ہے۔ میں اہل حدیث حضرات سے کہا کرتا ہوں، کیوں آپ مایوس ہو گئے کہ ہمارے اثرات نہیں؟ یہاں جو شرک و بدعت تھی، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھیے، بعد کے ادوار دیکھیے، ایک حدیث کوئی سننے والا نہیں تھا، اور سنانے والا تو کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے علماء آئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کا ترجمہ جو فارسی زبان میں
کرنے کی کوشش کی تو قاتلانہ حملہ ہوا ان کے اوپر. یہی فتح پوری کی مسجد اور یہی جامع مسجد کی سیڑھیاں جو گواہی دیتی ہیں کہ ان کے دو بیٹے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے جب اردو میں ترجمہ شروع کیا تو ان کے اوپر بھی یہی کچھ ہوا تھا. قاتلانہ حملہ. دین میں اب تک جو گستاخیاں ہوتی آئی تھی اور کتاب و سنت کے ماننے والوں کو جو گستاخ کہا گیا بزرگوں سے لے کر کے، اور کس وقت سے یہ کہا جاتا تھا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے قرآن سنانا شروع کیا تھا. جب آپ قرآن سناتے تھے لوگوں کا جو رویہ تھا معلوم ہے، وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کہا کہ خوب شور مچاؤ، اور یہ گستاخ ہیں جنہوں نے آباء و اجداد کے دین کے خلاف یہ مشن شروع کیا ہے، اور جو سب سے مؤثر چیز ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے ہیں تو اس وقت شور بچاؤ. اس وقت سے لے کر کے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا گیا. صابی یعنی سب سے بڑا بددین. اور بھی صابی کے ترجمے ہیں. صابی ایک جماعت تھی، قوم تھی، مسلک تھا، مذہب تھا، لیکن عام صابی کے معنی بددین تھے. اس نے اصلی دین کو چھوڑ کر کے کوئی بہت خراب دین اختیار کر لیا، گستاخی والا دین، خاص طور پر بزرگوں کے ساتھ گستاخی کرنے والا. تو یہ چیز رہی، ہر دور میں رہی. جب بھی امام دین نے، امام ابن تیمیہ کھڑے ہوئے، امام محمد بن حنبل کھڑے ہوئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مواقع پر جب کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ان سے پہلے ائمہ کی زندگیوں میں، اماموں کی زندگیوں میں، صحابہ کرام کی زندگی میں یہی حالات پیش آئے اور بڑے پیمانے پر پیش آئے. لیکن اسی سخت جانے کا اثر تھا. ہندوستان میں کہتا ہوں کہ یہاں جس طرح کے حالات تھے اتنے خراب تھے کہ قرآن و حدیث کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ اثرات ہی نہیں ہیں. اثرات یہ ہیں کہ آج سے 175 سال پہلے کی کتابیں آپ کھول کر کے دیکھیں تو بڑے بڑے ائمہ جن کے علم کے سامنے سارے علماء آج ایک بچے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کہیں حدیث لکھتی، آیت لکھتی تو بڑے بڑے اس وقت کے علماء نے ان پر تردید کی، ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کی. خانہ کعبہ حج کرنے گئے تو وہاں قتل کرنے کی سازشیں ہوئیں، اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو جیلوں میں ڈالا. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے والد مولانا خیر الدین کے سلسلے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اپنی مشہور زمانہ کتاب میں انہوں نے بار بار یہ لکھا ہے، پوری کہانی لکھی کہ اہل حدیثوں کے سرکردہ جن پر کتنے فتوے لگے، دنیا کا بدنام زمانہ انسان قرار دیا گیا، انگریزوں کا پٹھو کہا گیا، ان کی جان کسی طریقے سے بچی تو مکہ مکرمہ میں ان کو بامشقت جیل میں مبتلا کیا گیا. یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کوششوں کو حقیر نہ جانیں، آپ اپنے اس اکٹھے جانے کو بہت کوئی مشغلہ نہ سمجھیں، جماعت سے ایک چھوٹی موٹی ہمدردی نہ تصور کریں. یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے کتاب و سنت کا نام لینا پوری قوم کو سکھایا، پوری جماعت ساری دنیا میں سکھایا ہے، صرف یہی نہیں دنیا کے ہر خطے میں. اور آج آپ تو بہت کم سنتے ہوں گے، میں ہر مجلس میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اہل حدیث جتنا قرآن و حدیث کے اس وقت نام نہیں لیتے دوسرے لے رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں تو نقص ہے جس کی بنیاد پر ہمارے مولانا ناظم اسٹیج جو ابھی سنا رہے تھے آپ کو کہ ہماری فلاں مسجد تھی چلی گئی، فلاں بھی تھی وہ بھی چلی گئی. کہیں نہ کہیں نقص تو ضرور ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آباء و اجداد نے قربانی دی تو کتاب و سنت کا لفظ ہر زبان پر آیا، لیکن ہمارے تاجروں نے کوتاہی کی تو جب وہ مارکیٹ میں کتاب و سنت لینے گئے تو کوئی ایک تاجر بھی نہیں تھا جو بیچتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور لیکن اس وقت علماء جب قربانی دے رہے تھے، جیلوں میں جا رہے تھے اور ایک آدمی بھی ان کا نہیں تھا. ڈبلو ہنٹر نے لکھا ہے، میرے جوان ساتھیوں سنیے، بزرگوں علماء سنیں. ڈبلو ہنٹر لکھتا ہے کہ وہابیوں میں، اہل حدیثوں میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملا جو کہیں بھی اپنے اس حقیقی مشن سے ذرہ برابر ڈگ گیا ہو، پیچھے ہٹ گیا، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی مال بچانے کے لیے یا کسی مصلحت کے تحت
किसी वहाबी ने कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन हिकमत और दानाई में, अक्लमंदी और चाको चौबंद रहने में इसकी मिसाल भी कोई नहीं मिलती। तारीख या इस्लाम वगैरह में पढ़िए, अजहरी साहब तो रो देते थे जब बयान फरमाते थे कि वो जब ये काफिले इस देश को बचाने के लिए एक जवान निकला था और अंग्रेज का जासूस उसके पीछे लग गया था, बड़ी बड़ी जाने जाने वाली थी हिंदू और मुसलमान की, और बहुत बड़ा हिंदुस्तान में जुल्म का एक दूसरी लहर चलने वाली थी, वो पैगाम लेकर के जा रहा है। और उनको अंदाजा हो गया, इतने चालाक होते थे हमारे जवान, इस कदर होशियार होते थे, डिसिप्लिन के इतने पुख्ता होते थे, नज़्मे जमात नहीं नज़्मे आलम का उनको गुण आता था। एक आम सा जवान जान पर खेल के लेकर पैगाम जा रहा है और उसको एहसास हो गया कि मेरे पीछे राज फाश हो गया है या दुश्मन लग चुका है। और बताते हैं कि उस गांव के पार करते करते एहसास हो गया कि मेरे पीछे कोई है। नदी पार किया, गांव पार करते ही अपनी एक आंख मुकम्मल तौर पर निकाल ली बालू और रेत के सहारे से। सीआईडी वापस आ गया, वो तो जो हुलिया बताया गया है वो आदमी है ही नहीं, ये एक आंख का इंसान है। ऐसे मिशन के लोग थे। आज हम ढूंढते हैं, साहब कराम किए करते हैं, हिंदुस्तान में ऐसी तारीख किसी ने रकम नहीं की, कुर्बानियां थी। अक्सर कहता हूं कि नवाब सिद्दीक हसन खान की मिसाल माएं बहनें हमारी पता नहीं सुन रही कि नहीं सुन रही है। क्या मलके भोपाल थी, दुनिया की दुनियादार औरतों में और मालदार औरतों में जिसका नाम था, लेकिन नवाब सिद्दीक हसन खान कहते हैं कि वो लिखते थे, नवाब साहब जब बैठ करके 25 उलमा इस पर बैठ करके लिखे तो मुकाबला नहीं करते, जितना तेज उनका दिमाग चलता था, जितना तेज उनका कलम चलता था, जिस तरह की ये थी। लेकिन मिस्र से इजिप्ट के दुनिया के आखिरी अफ्रीका से किताबें छपती थी, पूरे अरब दुनिया में बढ़ती थी। आज भी यूरोप और अमेरिका की लाइब्रेरियों में उस दौर की किताबें मखलूत की शक्ल में भी, मखलूत की शक्ल में मौजूद है। वो हर सतह पर थोड़े थे, अंग्रेजों के मारे हुए थे, सताए हुए थे और हर तरीके से लुटे पिटे लोग थे, लेकिन उनके अंदर ईमान का जोश था, हकीकी तौर पर वो उसके अलबरदार थे। लेकिन उसके बाद हमने दूसरों से सिर्फ किताब और सुन्नत को मस्जिदों तक महदूद कर दिया, अपनी खास नमाजों तक महदूद कर दिया। कुछ बुनियाद, कुछ अहम मसाइल हैं जिसको लेकर के हमारी अहले हदीस हमारी पहचान बनी, वरना रूए जमीन पर इनसे बेहतर, इनसे बड़ा तहज्जुद गुजार, इनसे बड़ा आलिम और इनसे बेहतर लोग कोई नहीं हुआ करते थे। आप दूसरों की किताबें पढ़िए जो अहले हदीस नहीं है, उनकी माएं रात के अंधेरे में तहज्जुद के वक्त उठ करके अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाती थी कि अल्लाह मेरे इस बेटे को तुम अबू मोहम्मद इब्राहिम आरवी की तरह बनाना। और बाद में हमको पता चला कि ये अबू मोहम्मद इब्राहिम आरवी मुहाजिर मक्की, जो जिनके दरवाजे पर और जिनके छोटे से मदरसे में हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा किसी फिरके से, किसी मजहब से मुख्तलिफ हों, वो तमन्ना करते थे काश कि उनके सालाना इजलास होता उसमें बुला लिया जाता। और वहीं पर आकर मरकजी जमीयत अहले हदीस की बुनियाद रखी गई थी 1906 में। ऐसे अल्लाह वाले थे वो। मक्का गए तो बावजूद के वहाबियों अहले हदीसों के खिलाफ एक तूफान था, लेकिन इल्मी दबदबा ऐसा था, अल्लाह वाले ऐसे थे कि बहुतों ने वहां पर किताब और सुन्नत की राहें इख्तियार कर ली थी। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसको बड़े बड़े और दुआ करते थे कि अब्दुल जब्बार कसूरी की तरह से और इसी तरीके से अब्दुल कादिर कसूरी की तरह से अल्लाह जल्ल शानो हमारे कोई खतीब बयान कर रहे थे, मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले में। वो पूरे हिंदुस्तान के तो अमीर नहीं थे, लेकिन एक बात जाननी चाहिए थी कि तन्हा आदमी थे। जो ये बंटवारे का मसला आया था तो तन्हा इंसान था जो कांग्रेस से जुटा हुआ था। पंजाब की सारी सीटें मुस्लिम लीग को गई थी, लेकिन ये जानते हुए कि हमारे नेशन के खिलाफ है और एक दूसरे मुल्क बनाने के लिए पूरी कौम उठ खड़ी हुई थी, लेकिन सिर्फ दाऊद गज़नवी का इल्मी दबदबा, ईमानी दबदबा और अखलाकी दबदबा इतना अजीम शान था कि दुश्मन भी मजबूर हुआ था नेशन के खिलाफ अपने, उसने कांग्रेस को तन्हा पंजाब में एक सीट थी जो निकाला था। उस अखलाक से आइए तो आप पता नहीं क्या बनेंगे, कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे।
میں غلطفہمی دور کرنا چاہتا ہوں. مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیوہ کا بھٹی صاحب نے ذکر کر دیا ہے. وہ تو بہت لوگ مچل مچل کے بیان کرتے ہیں اور بہت سارے اس کی نصیحتیں بھی ہیں, بیان کرنا چاہیے. لیکن کبھی سوچا ہے کہ علامہ داؤد غزنوی وہ دوسری پرسنالٹی تھی جو ابوالکلام آزاد کو کہیں کہیں مات کرتی تھی. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چہرے مہرے سے بھی ویسے ہی بنایا تھا کہ ابوالکلام آزاد وہ آگے تو گویا کہ ابوالکلام آزاد آئے ہوئے, دیکھنے میں بھی ویسے ہی لگتے تھے اور ہنر میں بھی وہی مسئلہ تھا. لیکن ان کے بیوہ کے ساتھ کیا پورا ہندوستان کا اہل حدیث بیوہ ہو چکا تھا, باز ہو چکا تھا, اس کے تاجر مر گئے تھے. ہماری بے حسی کی جب انتہا ہوتی ہے تو مسجدیں جاتی ہیں, بیوائیں راشن کا کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں, اور بڑے بڑے علماء کی جو پورے متحدہ ہندوستان کو ہلا دیتے تھے, ان کی بیوہ راستے میں نہیں لگی تھی کیونکہ اس کے جوان ڈھیلے پڑ گئے, اس کے تاجروں کی تجوریاں بند ہو گئی, اس کے جوانوں میں غیرت نہیں, اس کے علماء نے وہ دین اور ایمان اور اخلاق جو اسلاف کا تو سکھایا نہیں تھا. یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں تھا, وہ بڑی خوچکا کا آستان ہے اور جس سے دل پھٹ جاتا ہے کہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بیوہ کیوں تھی. ان کے بڑے بڑے بیٹے پروفیسر تھے, اب پتہ نہیں کیا کیا تھے. یہ اس کو چھیڑ کر کے ایک دوسری طرف ذہن چلا گیا. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جماعت کی تاریخ اس وقت بیان کرنا نہیں, پتہ نہیں میں کس عنوان سے ادھر چلا گیا. موٹی سی بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی اجتماعیت, آپ کی محبت اور آپ کا اپنے مشن سے لگاؤ. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. اہل حدیث کو بھی ایسا نہیں, وہ جانتے تھے کہ تنہا پیدا ہوا ہوں اور تنہا مرنا ہے اور تنہا قبر میں جانا ہے اور تنہا اللہ تعالیٰ کے یہاں اٹھایا جانا. کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. وہ اپنے آپ کو ماننے والا بنا لیا تھا تو ساری دنیا کو منوا لیتے تھے جہاں جاتے. آج یہ اہل حدیث میں سب سے بڑی خرابی جو در کر آتی جا رہی ہے, جوانوں میں الگ, علماء میں الگ اور ذمہ داروں میں الگ, عوام میں الگ, کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو منا رہا. میں قائد ہوں تو سب لوگ میرے پیچھے چلے, مجھ کو سب بڑا مانے, میں تقریر کروں تو سب سنیں اور میرا ایک آرڈر کافی. دوسرا انسان اسی طرح کی خواہشات پالے ہوئے. تیسرا یہی, جس قوم کے اندر منوانے کا جذبہ پیدا ہو جائے, منوانے کی لت پیدا ہو جائے, سمجھیے کہ وہ دنیا کی سب سے ماری ہوئی قوم ہے اور اس کی کوئی نہیں مانے گا. وہ جیسے دنیا چاہے اس کو گھمائے گا. لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, مومن ہو تو ماننے والا بن جائے. جس دن ماننے خود تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی, اس دن تم عمر ساری دنیا سے منوا لیتے تھے کہ نہیں منوا لیتے تھے. لیکن جب مان لیا تب کیا ہوا, ان کو کوئی پوچھنے والا تھا. انہی کا باپ وادی زجران میں اپنے داڑھی کو پکڑ کر کے زاروں کے تار رو رہے ہیں. کہتے ہیں عمر تم ہی ہو کہ اونٹوں کو چراتے تھے, کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے, تم گھر کا دروازہ نہیں دیکھ سکتے تھے, اور اس کے باوجود بھی تمہارا باپ تم پر نہایت ظلم کے ساتھ مارتا تھا, اور تب بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرتا تھا, تب بھی تم کسی حیثیت کے لائق نہیں تھی. اور ساری دنیا پر سب پر وہ چاہتے تھے کہ سب ان کے پیچھے چلے. لیکن عمر جب ماننے والے بن گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے, بلال حبشی کو آقا اور سید اور سردار ماننے کے لیے تیار ہو گئے, اور ایک ہی نعرہ تھا ان کا, تو کیا ہوا عمر کا, قیصر و کسریٰ اس وقت کے سپر پاور زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں. یہ چیز تھی. ہم نے ماننا چھوڑ دیا. اہل حدیث کے ہم ماننے والا کوئی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے مسعود بن عروہ ثقفی کا واقعہ ہے, ہاں مسعود بن عروہ ثقفی قریش میں جا کر کے کیا بیان کرتا ہے, یہ تو بتا رہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ محمد کی عزت کرنے والے, محمد کی خدمت کرنے والے, محمد کی باتوں پر دوڑ کٹ مارنے والے, محمد کے اشارے پر قربان ہو جانے والے, محمد کے منہ سے تھوک گرتا نہیں کہ اپنے بدن پہ بن لینے والے. یہ کیا چیز تھی؟ ایسی قوم کو کسی قریش کو کسی نے زیر دیا تھا؟ ایک چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے وہ پوری قوم
خاندان مٹ جاتا تھا لیکن کسی کے سامنے وہ زیر نہیں ہوتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ ان کا روئے زمین کا سب سے بدترین غلام بلال کی ماں خرید کے لائی گئی تھی، نیگرو اسلیو تھی، اور اس خریدے ہوئے مکے کے افریقہ کے کالے کلوٹے غلام کو وقت کا سب سے بڑا انسان کیا کہتا ہے؟ سیدنا، ہمارے سردار، ہمارے آقا ہیں۔ یہ کیفیت تھی، ماننے کی یہ تھی تو ساری دنیا ان کو ماننے لگی تھی، ایک دوسرے کو ماننے لگے۔ یہاں ہم دوسروں کی کیا، دوسروں سے کیا، اپنے آپ کو نہیں مانتے۔ اور اہل حدیث کا تو در امتیاز ہے، اول اور آخر چیز یہی ہے کہ وہ مانے، اپنے سے بڑا ہے عمر میں اس کی مانے، علم میں بڑا ہے اس سے مانے، عہدے میں بڑا ہے اس کو مانے، اور اپنے سے چھوٹے کو بھی مان کر کے چلے۔ یہ اہل حدیث کا وتیرہ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو بتائیے کہ لو امر علیکم عبد حبشی، حبشی غلام بھی مجدع، یہ کان بھی اس کے کٹے ہوئے ہوں، اس کی طرف دیکھنے کی کسی آنکھ کی یعنی ایک جسم ایک نفرت پیدا ہو، کان راس ہوا زبیبہ، سر اتنا چھوٹا سا کہ وہ لگے ہی نہیں کہ کسی مجلس میں بھی کسی محفل میں جانے کے لائق ہے۔ ایسا انسان بھی اگر تمہاری مسجد کا امام بن جاتا ہے، تمہاری مسجد کا متولی بن جاتا ہے، تمہارے مدرسے کا ذمہ دار بن جاتا ہے، تمہارے محلے کا کوئی سرپنچ بن جاتا ہے، مکھیا بن جاتا ہے، یہ ماننے والی قوم صرف ایک اہل حدیث پیدا ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جتنے تھے وہ 72 فرقے والے تھے۔ لیکن یہاں اس طرح کی چیز آ جانا، اس سے زیادہ کوئی اہل حدیثوں کے ہاں خراب نہیں تھی۔ اور ہندوستان میں آپ لوگ بہت دیکھا کہ آپ لوگ کل لکھے بھی ہوئے تھے، آپ لوگ اکثر لکھتے رہتے ہیں کہ پنڈت جی دیش کے پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ سارے ہندوستان کے سارے ہندوستانیوں کی ساری بلیدان، قربانیوں اور ہر طرح کے ان کی کوششوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھیں، اور صرف صادق اور پٹنہ کے اہل حدیثوں کی قربانی ایک پلے میں رکھیں تو بھاری ہو جائے گا۔ یہ تو بہت دہراتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے جانا کہ ایسی جماعت جس نے انگریزوں کو ٹسپا کر دیا، ساری دنیا میں پہلی جماعت تھی جس کی طرف صرف آخر ایک مرحلے میں اس نے صرف سرداروں کی بات کی۔ سید صاحب کا قافلہ کہتا تھا کہ تھوڑا سا ایسے ہٹ کر کے ایسے ہم اپنے جوانوں کو لے کے کشمیر میں گھس جائیں، اور وہاں صرف چند جوانوں نے نہیں مانا تھا، دھیرے دھیرے جوان اس کے پیچھے کھڑے ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ چلیں گے تو اسی راستے سے چلیں گے، سیدھے چلیں گے۔ راجہ رنجیت سنگھ نے اتنا مانتا تھا آپ کو، کہا کہ مولانا آپ ایسے چلے جائیں، کئی جگہوں پر ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ٹینشن ہو گیا ہے، سکھ قوم مانے گی نہیں، لیکن جوانوں نے نہیں۔ ایک جگہ فیل ہونے کے بعد یہ تھا کہ دنیا ہندوستان کا اس کی پوری تاریخ میں سب سے عظیم الشان قافلہ مجاہدین کا، ایمان والوں کا، اللہ والوں کا لٹ گیا۔ یہ اپنے جذبات پر آپ قابو پائیں، اپنے آپ میں آئیں، کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے ہیں، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پوری تقریر کا خلاصہ ہے کہ ہم ماننے والے بن جائیں، صحیح معنی میں اس روٹ پر آئیں صحیح طریقے سے، یہی اس کا حاصل ہے۔ اور اپنی تاریخ سے جٹے رہیں، گاہے گاہے باز کھائے قصہ پاری نارا، تازہ خواہی داشت اندر داغ ہائے سینہ را۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی تاریخ کو کے پنے کو رکھیے۔ آپ ایپس کر رہے تھے، بتائیے تاریخ کی 10 چیزیں لکھ دی، پتہ ہے؟ آج افسوس ہے کہ آج سے کم کون سا سال تھا؟ 4 میں کانفرنس ہوئی تھی نا، پاگڑ کانفرنس، اس وقت کچھ سے نہیں لکھا گیا۔ اس سے پہلے تو کہیں گے کہ نہیں وہ کتابوں میں بند کر کے کتابیں سڑ رہی ہیں، کہیں پڑھی ہوئی تھی۔ ان تاریخ اہل حدیث کی اتنی عظیم الشان، صرف سر سید احمد خان مسلم یونیورسٹی بنانے والے پر 2 جلدیں، کبھی تصور کیا آپ نے؟ کبھی دیکھا کسی نے؟ کیا ہے؟ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسلم یونیورسٹی اس وقت دوسرے اس کو اعلان کر چکے ہیں۔ وہاں 2 اہل حدیث بچے نظر آ جائیں، آمین نظر آئے تو پوسٹر چھپنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں بھی ان کا قبضہ ہو رہا ہے۔ دوسرے پہچان رہے ہیں آپ کو جان رہے ہیں، آپ کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ وہ تاریخ خود ہمارے بہت سے لوگوں کو، جوانوں کو، عوام کو تو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں۔ ضرورت ہے ان سب چیزوں کے
اس کا صحیح ادراک کرنے کے لیے ابوالکلام آزاد کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ بھارت میں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، بعض چیزوں کو چھوڑ کر کے ابوالکلام آزاد سے زیادہ بڑی قربانی یہ موجودہ جو سیاست جہاں سے چلتی ہے گاندھی جی کے بعد یا گاندھی جی کے ساتھ یا ان سے پہلے سے، ابوالکلام آزاد اہل حدیث، ایسا اہل حدیث جس نے اپنے خاندان کی پرواہ کی، نہ ہی کسی عالم کی پرواہ کی، نہ ہی اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے قوم قبیلے کی پرواہ کی، وہ ایسا بے لوث انسان تاریخ کا یا تو صحابہ کرام کے زمانے میں نظر آتا ہے اور پوری تاریخ میں اس مرتبے کا انسان امام محمد بن حنبل جیسا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ لیکن کہاں ان کا نام کسی کو پتا ہے؟ ان کو بڑی سازش کے تحت اس نام کو یا کس طریقے سے اس نام کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ موقع ملتا ہے کہ چھیٹا کشی بھی ہے، اور وہ امام الہند تھا۔ کیسے امام الہند نہیں بن سکا صحیح معنی میں، اور ہند کو صحیح معنی میں نجات نہ لے کر کے یہ جتنے جھگڑے فساد جو اس وقت برپا ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، یقین جانیے وہ مرد مومن صحیح معنی میں ایمان والا اگر وہ ہوتا تو یہ ہندو مسلم کا فسادات نہیں ہوتے، یہ اتنا بڑا بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ اور اہل حدیث کا تو مسلک ہے، منہج جانتے ہیں، جو الحمدللہ کہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ کی یہ تعریف نہیں ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اشرف مخلوقات کو پیدا کیا، غیر مسلم انسان نہیں ہے کیا؟ جب اللہ کا بندہ ہے اس کے ساتھ کبھی ناانصافی کر سکتے ہیں؟ اہل حدیث کی ایک عقیدہ والا ایسا ہے جو سب کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، رحمت للعالمین کو وہ جانتا ہے، اس لیے اللہ رحمت للعالمین، ایک سانپ ایک بچھو ہر ایک کے ساتھ سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اتباع کرنے والا کبھی دوسروں کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے؟ صحیح حقوق وہی دے گا جو اللہ کو حقیقت میں مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمانت، کوئی اس اور آئیڈیل نمونہ اس کے پاس نہیں۔ وہ ابوالکلام آزاد اسی چیز کو کہ حقیقی طور پر توحید کو سمجھا تھا، رسالت کو سمجھا تھا، اسی بنیاد پر سب چیزوں سے اوپر ہو کر کے انہوں نے، لوگ دیش کی خدمت کرتے ہیں، انہوں نے انسانیت کی نہیں ساری مانوتا اور ساری انسانیت کی خدمت کی تھی، اور حدیث کا وتیرہ ہر جگہ یہی تھا۔ بہرحال میں نے بات اپنی ختم کرتے ہوئے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ خطبۃ الحاجہ بہت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ جا کر کے ضرور پڑھیں، لیکن آخری بات اس نے کی، اور اول بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ساری دنیا کی پاکی اکٹھا کر دی جائے تو اس سے زیادہ پاک نفس نہیں ہو۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے ہر جلسے میں پہلے، ہر پنچایت سے پہلے، ہر نکاح سے پہلے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ مولانا ہماری جماعت میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں کوئی دشمن نہیں ہے، کسی سے نقصان نہیں پہنچ رہا ہماری جماعت کو، کسی سے نقصان نہیں پہنچ رہا ہے ہمارے ناظرین کو، کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہمارے امیر کو، کوئی دشمن ایسا نہیں ہے جو زیر نہ ہو جائے۔ ایک دشمن ہے، اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے، جب اس دشمن پر قابو پایا ہر جگہ فتح یاب رہی، کوئی دشمن سامنے نہیں، اور آیا تو سب سے زیادہ غلام بن گیا یا سب سے زیادہ ذلیل ہو کر کے ختم۔ ایک دشمن وہ کون سا ہے جسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اللہ سے رو گڑگڑا کر کہتے تھے نعوذ باللہ، اللہ تیرے قلعے میں آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہیے، ہر دشمن سے مقابلہ کر لوں گا لیکن ایک دشمن میں خصوصی قلعہ چاہیے، پناہ چاہیے۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ من شرور انفسنا، اس میں جو بت بیٹھا ہوا ہے، افرائیت من اتخذہ الہہ ہوا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ ابو جہل بہت بڑا مشرک نہیں ہے، لات اور منات یہ سب سے بڑے بت نہیں ہے، سب سے بڑا بت کہاں ہے؟ اس میں چھپا ہوا ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن آپ کا میرا نہیں ہے۔ ہم جس دن ہم فتح پا لیں گے، فجر میں کوئی دنیا کی ماں، دنیا کا کوئی ظالم ابلیس اور اس کے سارے فوج لے کر کے بھی فجر میں کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو ہم کو مسجد سے آنے سے روک، کسی نہ کسی طرح میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا، کرفیو لگا ہو
कुछ भी हो, दुश्मन हर कदम पर बैठा हो, गड्ढा खोद करके, बंदूक लेकर के, क्या मस्जिद में नहीं जाने देंगे, पहुंच जाएंगे मुकाबला करता हुआ। लेकिन जो दुश्मन हमारे लिहाफ में छुपा हुआ हो, लिहाफ से भी ज्यादा अंदर दिल में आकर के बसा होगा, नहीं अलैका भाई थोड़ी देर और सुतो भी रात का कुछ हिस्सा बाकी है। जमात का 27% सवाब तो कम हो जाएगा। उड़ा दिया उसने कि फजर वो जमात नहीं पढ़ेंगे तो नमाज बस औकात नहीं होती, फर्ज है। ये कौन सा दुश्मन आया था ये बताइए? अपना नफ्सी तो दुश्मन था जिसने रोक दिया। नहीं तो कोई कहते जलसे में नहीं आएंगे, आपसे हमारी दुश्मनी है, हम ऐसे नहीं। जितने दुश्मन हैं सबको छोड़िए आज से, शैतान को भी छोड़िए, पूरी पलटन लेकर के आए, सिर्फ एक दुश्मन का मुकाबला आज से करेंगे। ये आज की सदारती खिताब का, इस जलसे का हमारे जितने भाइयों ने आपको झिझोड़ा है, जिस तरीके से मोहब्बत से तकरीर की है, जिस तरह से अमीर और जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां बताई हमारे फैजी साहब ने, ये हकीकत में है कि एक एक नफ्स अपने दिल में नक्श करने वाला था। लेकिन उन सब पर, सारी तकरीरों पर, सारी हदीसों, सारे आयात पर, हिकायात पर आप उसी वक्त अमल कर सकेंगे जब एक दुश्मन का मुकाबला कर ले जाएंगे और अल्लाह से रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना, अल्लाह ताला हमको सबसे बड़े दुश्मन से बचा करके अपनी पनाह में ले ले। बड़े मूजी, किसी ने क्या कहा है, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को कर मारा। दुनिया में जितने अजदहे हैं, जितने दुश्मन हैं, सबको मार करके बलवान और पहलवान नहीं कहला सकते। अपने नफ्स को जहां मार दिया आपने, उसका मुकाबला कर लिया, तो दुनिया के सबसे बड़े पहलवान, सबसे बड़े ईमानदार, सबसे बड़े दुनिया के फातेह हैं। सिकंदर दारा नहीं है, बल्कि वो है, वो एक छोटा सा बच्चा है जिसने अपने नफ्स को मार दिया। इसी की जरूरत है इस वक्त जमाती जिंदगी में, अपनी खास तौर पर जमीयत की जिंदगी में, अपने मोहल्ले, अपने घर की जिंदगी में, घरों के तोड़ फोड़ से बचाना हो, मोहल्ले में खलफशात से बचाना हो, मुल्क में बदअमनी को रोकना हो, दहशतगर्दी को मिटाना हो, और इस वक्त जो तरह तरह के भेदभाव चल रहे हैं उनको मिटाना हो। अपना नफ्स पहले खाली कीजिए, इन तमाम वसाइल से इस दुश्मन को भगाइए। देखिए कोई दुश्मन आपके मुकाबले में नहीं है। वमिन सय्यिआति अमालिना, सारे दुश्मन के जितनी बुरी प्लानिंग है, जितना हमको मिटाने के लिए कोशिशें हैं, वो खसो खासाक की तरफ बह जाएंगे जब हम आप अपने आमाल के बुराई से अपने आप को बचा ले जाएंगे। यही सबक है। मैं आखिर में अब नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी लंबा कर दिया मैंने। मैं इस शुक्रिया के साथ कि हमारे सूबाई जमीयत के तमाम जिम्मेदारान और मकई जमीयत के वफ़द के साथ जो नायब अमीर साहब आपके सामने आए थे वो, और जिस एप्लीकेशन का जिक्र कर रहे थे खासतौर फिरोज़ खान साहब जिन्होंने इसके बड़ी तवज्जो की, और हमारी ज़िली जमीयत के जवानों ने, उनकी पूरी फहरिस्त मेरे पास है, मकामी जमीयत की फहरिस्त है। इन तमाम हज़रात का बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह की तौफीक दी। लेकिन ये लोग क्या करते, सब लोग आते और मिल करके हमको खूब दावत खिलाते, मस्जिद में बैठाते, चले जाते। अगर आप नहीं होते ये बच्चा यहाँ नहीं बैठा होता। हकीकी कुव्वत का सरचश्मा आप हैं, असली शुक्रिया के मुस्तहिक आप हैं, जिन्होंने सब कुछ तज करके, कोई उधर लेट्रिन की तरफ बैठा हुआ है आपके लिए, कोई उधर चारों में भागा भागा फिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये देखिए अल्लाह ताला के सबसे पहले नाम वहां से लिखे जाते हैं। समझे नहीं समझा? इमाम साहब का सबसे पहले नाम नहीं रहता। सबसे पहले जो आकर के मस्जिद में यहाँ बैठता है ना, उसका फरिश्ते नाम लिखते हैं। इमाम साहब तो उधर हुजरे से आए और हुजरे से आकर के कहा सीधे मुसल्ला पर आए, आखिरी नाम उनका लिखा जाता है। जो फजर में जो रजिस्टर जाता है ऊपर, तो क्या होता है उसका, जैसे ही इकामत हुई वैसे ही क्या हुआ, रजिस्टर बंद करके फरिश्ते असर वाले चले गए। फजर के वक्त यही होता है। तो नाम गर्चे इमाम का होता है, गर्चे अमीर साहब का होता है, मैं उसकी कमी बयान नहीं करता, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर वो पार पा जाए तो उससे बड़ा कौन हो सकता है।
لیکن حقیقت یہ کہ نام اس کا ہے جو یہ مقتدی کا کوئی نام بھی نہیں جانتا اس کا. وہ سپاہی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے کہ وہ سپاہی، یہ دنیا کے نظام اسی سے چلتے ہیں، قوموں کے نظام اسی سے چلتے ہیں، قوموں کی فوجیں اسی سے بنتی ہیں، اور انہی سپاہیوں کے خون کے پاداش میں ملک آزاد ہوتے ہیں یا دشمن کو بھگایا جاتا ہے. وہ سپاہی ہیں جن کا نام بھی کسی رجسٹر میں نہیں ملتا مرنے والوں میں، لیکن ایک جرنیل اور کرنیل مرتا ہے یا جیت کے آتا ہے تو صحرا اس کو پہنایا جاتا ہے. یہ صحرا آپ نے پہنایا حقیقت. اپنے آپ کو حقیقت میں سمجھیے اور سمجھیے کہ پہلی پچھلی شب میں سب سے رہنے والے سب سے پہلا نام ہمارا اللہ کیا لکھا ہے. یہ بھی مت کہیے گا کہ یہاں ناظم صاحب کے دل میں لکھا ہے، امیر صاحب کے دل میں لکھا ہے، فلاں صاحب کے دل میں لکھا ہے. یہ نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں گے اپنی جماعت کے لیے، ملت کے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کورونا وائرس میں کوئی ملک نہیں ہے جس میں دہل نہ گیا. مکہ و مدینہ سے لوگ محروم ہو گئے، اور کتنی آنکھیں تھی جو بہہ پڑی تھی. اللہ رب العزت اللہ تو ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ کتنی آزمائشوں میں اس میں مبتلا. رب العزت والجلال مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس موقع سے کچھ لوگوں نے، ہمارے کروڑوں بچے دنیا کے تعلیم سے محروم ہو گئے، تربیت سے محروم ہو گئے، گھروں سے اونگ کر کے اکتا کر کے نکلے، تو اس وقت رب العزت والجلال وہ سڑکوں پر آ گئے. اور سڑک کے بچے کیسے بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس امت کا، اس انسانیت کا، اس ملک کا بھلا کرے. لیکن اس نے ہم کو یہ بھی سبق دیا ہے کہ بعض بچے حافظ ہو گئے، بعض بچوں نے ان کی زندگی بدل گئی ماں باپ کے ساتھ رہ کر کے. ماں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسے ایسے رپورٹ آئے ہیں. لاک ڈاؤن کھلا ہے تو یقین جانیے لوگوں نے کہا کہ زندگی میں عبادتوں کا حقیقی لذت ہم کو اسی لاک ڈاؤن میں ملا ہے. کیسے کیسے حقوق لوگوں نے ادا کیے ہیں. اب یہ بتائیے کم سے کم 7 مرتبہ تو بھی بچ گیا، کیا حق ادا کرے گا؟ تقریر کرنا تو بڑا آسان ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن یہ کس وقت جواب دیں گے؟ اس وقت سے کب فرصت ملے؟ جواب نہیں دے سکتے. لیکن اس لاک ڈاؤن میں لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو حقوق ادا کیے ہیں، لوگوں نے مجاز پرسی کی ہے، لوگوں نے جان پر کھیل کر ان کی جانیں بچائی ہیں. کوئی مصیبت حقیقت میں مصیبت نہیں ہے. ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگ کر کے، قربانی دے کر کے اپنے حق میں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ملت پر، جماعت پر، ملک پر، انسانیت پر جتنے طرح کے مسائل و مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے، موحدین کی نیکیوں اور اتباع سنت کی برکتوں سے اللہ جل شانہ ان تمام مصیبتوں کو ہم سے اور ہمارے ملک اور انسانیت سے دور فرما دیں. اللہ رب العزت جو بیمار ان کو شفا عطا فرما. کورونا وائرس کے وبا سے، برڈ فلو کے وبا سے، کورونا وائرس کے قتل سے، جو سب سے بدترین ایک دوسرا کورونا آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما دے. اور آج کے اس مجلس میں، اس سفر میں ہمارے خازن جمعیت وکیل پرویز صاحب اور کچھ اور لوگ آنے والے تھے، وہ سخت بیمار تھے، آپریشن ہوا ہے، اور ہر سفر میں وہ رہنے کے خواہش مند تھے. خاص طور پر ہمارے ایسے مریضوں کو شفا عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.